وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں ایسے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الجہاد کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب جھوٹی خبر پھیل گئی کہ آپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے انتقام کی خاطر اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے ہوئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے، اپنا ہاتھ پہ رکھ کر اس کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت کو کیا تھا. 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے یہ شرف بیعت حاصل کیا. قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کے حالات جانے. فانزل السکینۃ علیہم، اور سکینت اطمینان ان کے دلوں پہ نازل کیا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ درخت پہلے تو چھوٹا سا تھا، مگر جب صحابہ اس کے نیچے آتے گئے، حضور کا ہاتھ بڑھتا گیا، یہ درخت پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس درخت نے 1400 صحابہ پر اپنا جھنڈا پیدا کیا. اس دھوپ کے اندر بھی اس درخت نے ان کو سایہ عطا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس درخت کو دیکھا جاتا تھا باقاعدہ علامت کے طور پر، اور اس کی چمک دنیا کو دکھائی جاتی تھی کہ اس کے نیچے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک پر 1400 صحابہ کے ہاتھ رکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے، اور وہ درخت معجزتاً بڑا ہوتا گیا. اور حضرت عمر قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ درخت کبھی چھوٹا نہیں ہوا، جب سے صحابہ نے اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں آج تک اس کا سائز بھی وہی ہے، اس کا سایہ بھی وہی ہے، نہ کبھی اس میں سوکھا پن آیا، یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا ہے. اللہ نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ یہ ایمان والے صحابہ کی چھت بن گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اگر موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو اس صحابی کا ہاتھ قرار دیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو قابو کیا. ہر محلے سے زنا ختم، شراب ختم، قتل و غارت ختم، ڈکیتی ختم، بھتہ خوری ختم، چوری ختم، خفیہ تدبیر ختم، سازشیں ختم. پوری کائنات میں عدل کا جھنڈا بن گیا. جتنے بھی مشرک تھے، منافق تھے، سازشی تھے، سارے کے سارے پسے پردہ چھپے ہوئے، اور یہ انتظار میں تھے کسی نہ کسی طرح عمر اس دنیا سے چلا جائے. جب عمر جائے گا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا، عمر جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، عمر جائے گا تو کلمہ کی بلندی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین پوری کائنات کے دینوں پر، اس کا کلمہ پورے کائنات کے کلموں پر، اس کی نماز پوری کائنات کی نمازوں پر، اس کا جہاد پوری کائنات کے جہادوں پر، اس کا روزہ پوری کائنات کے روزوں پر، اس کی سنت پوری کائنات کی سنتوں پر، اس کی اطاعت پوری کائنات کی اطاعت کے مقابلہ میں، اس کی توحید پوری کائنات کی توحید کے مقابلہ میں ہمیشہ غالب رہے گی. اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ،
سارے دینوں پر یہ دین غالب رہے گا۔ مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے اسے تسلیاں ہوتی ہیں، اسے ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی دستاویز، قرآن کی دستار، قرآن کی سند، قرآن کا وعدہ، قرآن کی پیشن گوئیاں، قرآن کی تمام حکمتیں مسلمان کے لیے جزو لازم ہیں کہ وہ دین پہ چل کر یہ سمجھتا بیٹھے لیظہرہ علی الدین کلہ، ہمارا دین سارے دینوں پر، ہمارا نبی سارے نبیوں پر، ہماری نماز ساری نماز پر، ہماری امت ساری امتوں پر، ہماری عورت پہلی تمام کے تمام عورتوں پر، ہمارے مرد پہلے تمام مردوں پر، ہمارے بچے پہلے تمام بچوں پر، ہمارے بوڑھے پہلے تمام بوڑھوں پر، ہمارے گناہگار اپنی توبہ کے بعد پہلے تمام کے تمام گناہگاروں پر، ہمارے زانی اور شرابی لوگ توبہ کے بعد پہلے زانیوں اور شرابوں سے بھی آگے ایمان کی توفیق میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اس دین کا وعدہ ہے، نصرت خداوندی، دین کا غلبہ۔ حضرت عمر اس دنیا سے جس وقت جام شہادت نوش فرما کر گئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت جب عطا ہوئی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو حیادار انسان ہے، یہ تو کبھی منہ اٹھا کر کسی سے بات بھی نہیں کرتے، یہ تو شرم سے جھک جاتے ہیں، اب ہمارا میدان صاف ہو گیا، میدان خالی ہو گیا۔ مگر خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا پیغمبر ہے جن کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کہ جب بھی رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں بھی حضور کو بیٹھے ہوئے جب دیکھا ہے، آپ نے صرف اپنے ممبر پہ یہ لفظ ضرور فرمائے ہیں، عثمان جنتی ہے، عثمان میرا صحابی ہے، عثمان میرا رفیق ہے، ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہے۔ نبی ہر خطبے پر، نبی ہر تقریر پر، نبی ہر بیان پر، نبی ہر خطاب پر اپنے اس صحابی کا تذکرہ کہتے اور بار بار امت کے سامنے یہ بیان کرتے کہ عثمان جنتی۔ 36 سال کی عمر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راستوں سے چل رہے ہیں، ان کے خاندان کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کے تمام خاندان بتوں کی طرف مائل تھے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آگے، سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پڑا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے نبی کی آنکھوں کے نور نے ایک طرف راغب کر دیا، میں رسول اکرم علیہ السلام کے حلیے کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ وقت تھا کہ جب آپ ان کے قدموں میں پڑ گئے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ جن بتوں کے پیچھے آپ چلتے ہیں یہ کسی کو عزت تو دے نہیں سکتے، آپ کو ذلت دیں گے، آئیں اس نبی کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا کلمہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ میرے نبی علیہ السلام پر جس وقت یہ ایمان لے آئے، رسول کریم علیہ السلام نے سیدہ رقیہ اپنی صاحبزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دی۔ جب وہ بیمار ہیں، جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو اس جگہ پر رہ، اپنی بیوی کے پاس
اس کی تمام دیکھ بھال کر، اللہ تجھے جہاد کا بھی، اللہ تجھے جنگ بدر کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور تجھے جہاد کا نام بھی دیا جائے گا اور غنیمت کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو بدری صحابی کہا، غنیمت کا حصہ ان کو عطا کیا گیا۔ بیوی کی تیمارداری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو غنیمت کا حصہ بھی دیا، غازی کا رتبہ بھی ملا، بدر کا رتبہ بھی ملا۔ سیدنا عثمان غنی وہ صحابی جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے جس وقت چلا کرتے تھے اللہ کی قسم ان کی حیا زمین کو دیکھا کرتی تھی، نہ نگاہیں دائیں طرف نہ نگاہیں بائیں طرف نہ نگاہیں اوپر اٹھاتے تھے، سامنے مدینہ کی عورت آ جائے یا مرد آ جائے جب تک سیدنا عثمان کو بلاتے نہیں تھے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اپنی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے زمین میری والدہ ہے، میں نے اس کے اندر جانا ہے، میں نے اپنے محبوب سے قبر کی حالت سنی ہے، اس وقت سے زمین سے میری نگاہ نہیں اٹھتی، میں ہمہ وقت اس کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ اس کی وحشت دہشت ختم ہو جائے، قبر میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ صحابی جس وقت اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں آتی ہے، رسول اکرم علیہ السلام کا داماد بنتا ہے۔ اللہ کی قسم خدا ان کو مال سے دولت سے مزین کرتا ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں پہلے حالات غربت کے تھے، اب حالات میں تبدیلی آ گئی۔ سیدہ رقیہ کے آنے کے بعد تجارت میں برکت ہوئی، سیدہ رقیہ کے آنے کے بعد معاش میں برکت ہوئی، سیدہ رقیہ کے آنے کے بعد رزق میں برکت ہوئی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا التمس الرزق فی النکاح، جب نکاح ہو جائے تو رزق کو تلاش کیا کرو، نکاح خود رزق ہے، نکاح ایک نصیب ہے، نکاح اللہ کی رحمت ہے، نکاح اللہ کی برکت ہے، نکاح کے اندر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو بیوی کی مبارکبادی کے اوپر اللہ نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں اللہ نے مجھے غنی کیا، غنی، اللہ کے رسول نے یہ لقب عطا فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی، کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن غنی کی نسبت آپ کو دی گئی مال کی قربانی پر، غلاموں کی قربانی پر، تجارت کی قربانی پر، اونٹوں کی قربانی پر، تمام چیزوں کی قربانی پر۔ یہ وہ صحابی ہے جس وقت مدینہ میں ظلم ہو گیا، مکہ کے اندر پہاڑ ستم ٹوٹے، اپنے بچوں کو لے کر ہجرت حبشہ کر گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا صحابی ہے جس نے لوط علیہ السلام کے بعد اکیلے ہجرت کی ہے اور اپنے خاندان کو لے کر حبشہ کے ملک میں چلا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام ہمیشہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ فرماتے تھے اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے فرشتے بھی اس صحابی سے حیا کرتے ہیں، یہ اتنا شرمیلا، اتنا ایماندار، اتنا متقی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہر مرتبہ سیدنا عثمان غنی کو کھڑے ہو کر یہ کہا انت فی الجنہ، تو جنت کے اندر ہے، تو جنت کے اندر ہے، تو جنت کے اندر ہے۔ جس راستے سے آپ چلتے تھے جہاں بھی نبی آپ کو ملتے تھے میرے نبی اس صحابی کو کہتے تھے انت فی الجنہ، تو جنت کے اندر ہوگا۔ یہ بشارتیں سننے کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ پر، ایمان پر، نماز پر، رسول اکرم علیہ السلام کی رسالت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے اور اس بات کی ضمانت دیتے کہ اللہ کے نبی نے بے شک مجھے بشارت دے دی ہے، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، آپ کے خواب کی شفا ہوں، میں رسول اکرم علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت لے چکا ہوں۔ اللہ کے فرشتوں نے مجھ پہ فخر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مجھے اپنی بیٹی عطا فرما دی۔ بالآخر جب اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے یہ وقت بھی انسان پہ آتا ہے، بیوی دنیا سے جائے، خامد دنیا سے جائے، میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے بیوی جائے اپنے غم کا اظہار کرو کہ اللہ نے تم سے ایک نعمت سلب کر لی، خامد جائے اپنے غم کا اظہار کرو اللہ نے تم سے ایک نعمت سلب کر لی۔ سیدنا عثمان غنی کی بیوی کا جب انتقال ہو گیا ایک دکھ تو یہ تھا میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، دوسرا دکھ یہ تھا میں رسول اللہ کا داماد موجودہ تھا، اب میری بیوی انتقال کر گئی، میرا تعلق مضبوط نہیں رہے گا۔ یہ دکھ بھی اپنی جگہ پر، غم بھی اپنی جگہ پر، آنسو بہتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی بھی دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا، مال کو نہیں دیکھا،
خاندان کی جاہوں کو نہیں دیکھا، جب نبی کے قدموں میں آئے ہیں اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کو نہیں دیکھا، جب نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اس چہرے سے بڑھ کر کسی کے چہرے کو نہیں سمجھا، جب نبی کے داماد بنے ہیں کسی کی دامادی میں جانے کی کوشش نہیں کی، جب نبی کے بہنوئی بنے ہیں کسی کے بہنوئی بننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر چیز کی اول بھی نبوت ہے، ہر چیز کی آخر بھی نبوت ہے۔ جب وفات ہوتی ہے سیدنا عثمان غمزدہ ہوتے ہیں، جہاں پر عثمان رسول اللہ کے لیے غمزدہ ہیں وہاں آقا حضرت عثمان کے لیے غمزدہ ہیں۔ نہ ان کا غم ان کو برداشت ہوتا ہے نہ ان کا غم ان کو برداشت ہوتا ہے۔ راہ چلتے چلتے اللہ کے حبیب نے بلایا، عثمان ادھر آؤ۔ گئے، کہا کیا بات ہے، غمزدہ ہوتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جس بیٹی کی تربیت منصب نبوت کے بعد آپ نے کی ہو، جس بیٹی نے الفاظ آپ کی زبان سے سیکھے ہو، جس بیٹی نے پردہ آپ کے کہنے پہ کیا ہو، جو بیٹی آپ کے کپڑوں کو چھو کر دھو چکی ہو، جس بیٹی نے منصب نبوت کے جھنڈے میں بیٹھ کر اپنی اطاعت کا کردار ادا کیا ہو، جس بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے روپ میں دیکھا ہو، جس بچی نے نبی کو پانی اپنے دست سے پلایا ہو، جس بچی نے نبی کو چائے خود بنا کے دی ہو، جس بچی نے آقا کے سامنے دسترخوان بچھا دیا ہو، جس بچی نے آقا کے موزے آقا کو پہنائے ہوں، جس بچی نے آقا کے وضو کا پانی آقا کے ہاتھ میں دیا ہو، جس بچی نے آقا کی داڑھی پہ کنگھی کر دی ہو، جس بچی نے آقا کے بالوں پہ کنگھی کی ہو، جس بچی نے آقا کی پگڑی باندھی ہو، جس بچی نے آقا کے شب و روز کو دیکھا ہو، جس بچی نے پورے رحمت للعالمین کے سائے میں اپنی زندگی گزاری ہو، وہ سیدنا عثمان کو مل جانا بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس کا جانا اس سے بھی بڑا غم ہے۔ میں آقا علیہ السلام کی اس بیٹی پر اس لیے غمزدہ ہوں کہ منصب نبوت نے جو اپنی بچی کو صفات فراہم کر دی تھی، اس کی نماز اعلیٰ، اس کا قرآن اعلیٰ، اس کی حیا اعلیٰ، اس کی دیانتداریاں اعلیٰ، اس میں محبت کے جذبے اعلیٰ، اس میں خشیت الہی اعلیٰ، اس میں اللہ کا ڈر اعلیٰ، اس میں جنت کی طلب اعلیٰ، اس میں جہنم سے بچنے کی طلب اعلیٰ، اس میں پل صراط سے چلنے کی طلب اعلیٰ۔ ایسی بچی مجھ سے جدا ہو جائے، نیک بیوی چلی جائے تب بھی بہت بڑا انسان کے لیے مصیبت نظام ہے۔ نیک بیوی کا آ جانا یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ بیوی کو نیک بنا کر تو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جنت کا نظام دیکھنا ہے تو نیک بیوی کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ۔ دنیا میں جنت کا سایہ دیکھنا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، لانا کیا ہے، بلانا کسے ہے، مہمان کون ہے، کیا اکرام کرنا ہے، کیا اس قصے کے علاوہ خاوند اپنی بیویوں کے اوپر ایمان کی محنت کرتے ہیں، نماز کی محنت کرتے ہیں، زکوٰۃ کی محنت کرتے ہیں، جہاد کی محنت کرتے ہیں، ہجرت کی محنت کرتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جوڑا اپنی زندگی کو گزارے جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے نہر میں دھڑائی تھی۔ ایک بیوی نہیں گئی بلکہ اس بیوی کا مصلح بے آباد ہو گیا، اس بیوی کا قرآن بے آباد ہو گیا، اس بیوی کا برقع آج ویران پڑ گیا، اس کے دستانے آج ویران پڑ گئے، اس کے درود شریف کی آوازیں آج مدھم ہو گئی۔ آج کیوں روئے ہیں؟ ان کا کلمہ آج خاموش ہو گیا ہے۔ آج کیوں روئے ہیں؟ ان کا درود آج ٹوٹ گیا ہے۔ آج کیوں روئے ہیں؟ ان کے اندر جذبہ صدقہ خاموش ہو گیا ہے۔ آج کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے اندر اللہ کے نبی کا نظام جو ہمیں زندہ نظر آ رہا تھا آج دنیا سے اوجھل ہو گیا ہے۔ یہ غم تھا سیدنا عثمان کی آنکھوں۔ آقا نے بلایا، کہا عثمان آ میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ کس سے یا رسول اللہ؟ ام کلثوم سے۔ کہا اللہ کے حبیب کیا واقعتاً؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کر رہا بلکہ ان اللہ امرنی ان ازوجک بام کلثوم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عثمان کو بلاؤ، رقیہ گئی ہے، ام کلثوم اس کو دے دو، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ بھی اللہ کی داد ہے اس صحابی پر، اللہ کا عطیہ ہے اس صحابی پر، اللہ کی نعمت ہے اس صحابی پر۔ یہ سن کر عثمان غنی اپنے آنسو بہاتے ہوئے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو میرا نام لے کے حکم دیا؟ فرمایا ہاں عثمان،
آج مجھے میرے رب نے کہا ہے جاؤ کلثوم بھی عثمان کے حوالے کر دو۔ اللہ کی قسم فرشتوں نے مجھے آ کر اس نکاح کی ایڈوانس مبارکباد دے دی، جبرائیل مجھے مبارکباد دے کر چلا گیا، سیدنا عثمان سے کلثوم کا نکاح ہو گیا۔ خامد داماد رشتہ ایسا تلاش کرو جن کا جوڑ اللہ سے ہو، پھر خاندان میں کوئی توڑ پیدا نہیں ہوتا۔ 10 دن کے بعد شادی میں گڑبڑ، جادو اور ٹونے، نظر بد کی کہاوتیں خاندان میں پھیل جاتی ہیں۔ ماں باپ کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی، ماں باپ کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے رشتوں پہ حملہ ہو گیا، ماں باپ کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کی شادی پر کسی نے جادو کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ جوڑو جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اس کے ساتھ تعلق بناؤ جس کے تعلق کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ رابعہ بصریہ کی چادر جب چور اٹھا کر گیا ہے، اللہ نے اس کا نابینا کیا ہے، آواز دینے پر جواب آیا ہے۔ رابعہ اگر سوتی ہے تو اس کا رب جاگ رہا ہے، وہ تو نہیں سویا ہوا ہے۔ تو چوری کر کے جائے گا کدھر؟ اللہ اس کو بچائے گا۔ لا یعودہ حفظہما، وہ تو صرف حفاظت کے لیے ہے، پوری کائنات کو دیکھ کر اس کی تدبیریں کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے، قاریوں کی حفاظت کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، مجاہدوں کی حفاظت کرتا ہے، علماء کی حفاظت کرتا ہے، طلباء کی حفاظت کرتا ہے، پاک دامن عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے تعلق جوڑو۔ داماد تلاش کیا ہے صاحب شریعت، صاحب حیا، مبارک بات والا، جس پر اللہ کے فرشتے مبارک دیں، جن کو اللہ رب العزت متعین کریں، جنہیں اللہ منتخب کریں۔ کلثوم صرف نکاح ہو گیا، ازدواجی زندگی ایسی کہ نہ کبھی عثمان غنی کے دور میں رقیہ کی شادی پر حضور کو کبھی شکایت ہوئی، نہ کلثوم کے نکاح میں آنے کے بعد میرے نبی کو کوئی شکایت ہوئی۔ اللہ کی قسم صحابہ رسول کریم علیہ السلام کی منصب نبوت کے سائے میں پلنے والی بیٹیاں اور آپ کی زبان سے پڑھنے والی بیٹیاں اور آپ کی عیاش میں رہنے والی بیٹیوں کے اوپر اکرام کی چادریں بہا دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ایسا خوبصورت باپ جس کا ہو اس کی بیٹی کو تکلیف ہو جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اور اس کے جانے پر غم کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ ہم سے اللہ نے بہت بڑی نعمت سلب کر دی، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ 3 دن غمی کے ہوتے ہیں، بیوی بھول جاتی ہے، اگلی شادی کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، مگر اس بیوی سے محبت کا تعلق 10 دن 20 دن کے بعد نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اس کے کردار، اس کے نظام۔ میرے آقا علیہ السلام بکرا ذبح کرتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں کھڑی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زوجہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ یہ لفظ جب نکلا میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا وہ خدیجہ جس نے منصب نبوت کو سب سے پہلے تسلی عطا کی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے نبی خدا آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تحمل الکلہ، بوجھ اٹھانے والے ہیں، تکسب المعدومہ، آپ انسانوں کو کما کر دیتے ہیں، تقری الضیفہ، مہمان کو کھلاتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، حق والوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے۔ وہ یادیں آئیں مجھے، حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ مقام دیا گیا تھا، مجھے اعزازاً 5 کلمات خدیجہ نے کہے تھے، پھر دوبارہ اس یاد میں کھو گئے۔ خدیجہ ہی تو وہ تھی جو میری غار میں کھانا پہنچایا کرتی تھی، پھر اگلی غار میں پہنچ گئے۔ خدیجہ ہی تو وہ تھی جو سالن بنا کے لاتی ہے، جبرائیل اس پہ سلام کرتا ہے، پھر اگلی بات میں پہنچ گئے۔ خدیجہ ہی تو وہ تھی جس نے بن دیکھے مجھ پر اعتماد تجارت کیا تھا اور میرے ہاتھ سے اس کو دگنا نفع ہوا تھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ خدیجہ ہی تو وہ تھی خدا کی قسم جس نے ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر میرے علاج کی تدبیریں کی تھی، پھر اس کے بعد ان یادوں میں کھو گئے۔ خدیجہ ہی تو وہ تھی جس نے سب سے پہلے اپنا مال دے کر مجھے کہا تھا مال بھی حاضر جان بھی حاضر، سب کچھ میں نے قربان کر دیا آپ کی نبوت اور آپ کے اسلام کے لیے۔ ایسی عورت یاد کیوں نہیں رہتی؟ اس کی نماز یاد ہو، اس کا قرآن یاد ہو، جن کی یادداشتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مریم کا تذکرہ آج بھی قرآن کرتا ہے،
زکریا کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے، یحییٰ کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے، اسماعیل کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے۔ ان کی عبادت کو خدا نے فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کی نماز کو جگہ دی ہے، ان کے روزے کو جگہ دی ہے، ان کے مصلے کو جگہ دی ہے، ان کے قرآن کو جگہ۔ شادیوں پہ شادیاں ہیں، ولیمے پہ ولیمے ہیں، ہر جگہ پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سادے مسلمان ہیں، آج بھی اپنے طریقہ نبوی کو چھوڑ کر، فخر منا کر اپنے آپ کو ایسی دھمام کے اندر ڈبال دیا ہے کہ باپ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بھی بوڑھی ہو گئی ہے، پریشان ہو گئے، لاکھوں روپیہ شادیوں پہ لگ گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، لاکھوں روپیہ شادیوں میں لگ گیا، بیٹے کو تمام ہو گیا۔ یہ اخلاق نہیں بنتے، نماز نہیں بنتی، حیا نہیں بنتی، بچی کو سمجھایا نہیں جاتا، بیوی کو بتایا نہیں جاتا۔ ماں باپ کی تمام محنت اس کے جسم پر ہے، اس کے لباس پر ہے، اس کی تعلیم پر ہے، اس کی کالج پہ ہے، اس کی یونیورسٹی پہ ہے، اس کے کردار پہ ہے، اس کی صورت پہ ہے، اس کی تعریفوں پہ ہے۔ دین پر محنت ماں باپ نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ظلم اس وقت یہ ہو رہا ہے، دین پر محنت نہیں ہو رہی، جس کی بنیاد پر رشتے بنے ہوئے ٹوٹتے۔ سیدنا عثمان کو کھڑا کر دیا، مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح تجھ سے ہوگا، قبولیت ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ سیدنا عثمان نے بھی اس بیوی کو بیوی کا حق، خاوند نے بھی خاوند کا حق دے کر، ادھر رسول کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کو سسر کا بھی حق دیا، نبوت کا بھی حق دیا، استاد کا بھی حق دیا، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ تقسیم فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ نہیں کہا یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، میں اس کے لیے دین کے اندر کوئی نرمی پیدا کر دوں، نہیں۔ فاطمہ بنت اسد کا جب مقدمہ میرے نبی کے دربار میں پہنچا تھا، یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہاتھ کٹ رہا ہے اس کا چوری پر، آپ اگر چاہیں تو معافی ہو سکتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضور کا غصہ، سیدنا معاذ جہنی اس غصے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا غصے میں خون نما رنگ پیدا ہو گیا۔ وہ حدود اللہ کا مسئلہ تھا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں اپنے داماد پر نرمی کروں، دین کے اندر اسے چھوٹ دے دوں، کسی مسئلے میں میں اس کی سائڈ لے لوں، طرفداری کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ کبھی ایسا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب سے پہلے اس راز کو فاش کرتے۔ ایک دن کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کاش کہ میرے پاس کوئی آدمی ہوتا میں اس سے کچھ باتیں کر لیتا۔ کہا کون سا آدمی چاہیے؟ ابو بکر کو بلایا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا عمر کو بلائیں؟ کہا نہیں۔ کہا عثمان کو بلائیں؟ کہا ہاں ہاں عثمان کو بلاؤ۔ سیدنا عثمان آتے ہیں، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا بیٹھ جا۔ گفتگو شروع ہو گئی، حضرت عثمان غنی کا چہرہ متغیر ہو گیا، گفتگو سن سن کر جس وقت باہر آ گئے، اللہ کی قسم کئی دفعہ پر رسول اللہ عثمان کو بلاتے تھے، راز کی باتیں کرتے تھے۔ وہ راز کی باتیں کیا تھی یہ رب جانتا ہے، یہ یقینی بات ہے، وہ ناجائز بات نہیں تھی، وہ غلط بات نہیں تھی، وہ کوئی ایمان کی تازگی تھی، ایمان کی چستگی تھی جس نے صحابہ کو ایسا حیادار بنا دیا جب بھی دل کرتا باتیں کرنے کا۔ آج کہتے ہیں قصے والے کو بلاؤ، پہیلیوں والوں کو بلاؤ، کوئی غلط باتیں کرے، کوئی گندی باتیں کرے، دل نہیں لگتا تو فلم لگاؤ، دل نہیں لگتا تو گانا لگاؤ، دل نہیں لگتا تو موسیقی لگاؤ، دل نہیں لگتا تو کسی مزاحیے کو بلا لو، دل نہیں لگتا تو کسی ڈرامے کو لگا لو۔ آج مسلمان اس میں دل بہلاتا ہے، مگر نبی کے سامنے عورت آ جائے، مرد آ جائے، صحابی آ جائے، عام بندہ آ جائے، کوئی بھی بندہ آ جائے، اس کی تربیت یہ تھی کہ نبی اس سے گفتگو کرتا، دین کی کرتا، وہ نبی سے کرتا، دین کی کرتا، دل بہلاتا، دین سے بہلاتا، نبی دل بہلاتے، دین سے بہلاتے۔ کوئی قصے پہیلیاں جھوٹے نہیں تھے، کوئی موسیقی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ڈرامے باز نہیں تھے، کوئی فلم بینی نہیں تھی۔ آج کے مسلمان نے اپنے دارالسکون کو دنیا کی مغربی لین میں لگایا ہے کہ ہمیں دنیا کی مغرب سکون دیتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہمیں سکون دیتی ہیں۔ آج مسلمان اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے مجھے سکون نہیں آیا۔ یہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا،
حسن بصری کا فرمان تھا، جب مسجد میں آنے سے دل اکتا جائے سمجھ جاؤ کہ آج تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے، آج تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ جس کے گھر میں آنے کا دل نہیں کرتا وہ آپ کا کیسے عاشق بن سکتا ہے؟ جس کے کمرے کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا وہ آپ کا کیسے عاشق بن سکتا ہے؟ مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، عبادت کو دل نہیں کرتا، قرآن کو دل نہیں کرتا۔ سیدنا عثمان کو منتخب کیا گیا، ام کلثوم کے لیے 2 بیٹیاں دی گئی، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ایمان کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، صحابیت کی بنیاد پر ایسا رشتہ عطا کر دیا کہ جب یہ بچی دنیا سے انتقال کرتی ہے، طبقات ابن سعد والا 3 روایتیں لکھتا ہے، رسول اللہ جبل ابی قبیس پہ بیٹھے ہیں، دھوپ لگ رہی ہے، میرے نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے، یا رسول اللہ آج ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، رقیہ بھی دنیا سے گئی، ام کلثوم بھی گئی، آپ کا داماد سیدنا عثمان غنی اسی جگہ پر موجود اپنے آنسو بہاتا جا رہا ہے، اس بنیاد پر کہ آج اللہ نے اس سے رسول اللہ کی صاحبزادی کی صورت میں بہت بڑی نعمت کو لے لیا ہے، آج اسی پہ غمزدہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جنازے میں شرکت کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی قسم 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور اس کے بعد انتقال کرتی جاتی، اگلی دیتا رہتا، انتقال ہو جاتا، اگلی دیتا رہتا۔ ایک روایت یہ ہے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم میری 100 بیٹیاں ہوتی، ساری کی ساری میں عثمان غنی کو نکاح کے لیے دے دیتا۔ داماد ہے، داماد ہے، آج داماد کی داڑھی نہیں، داماد کی ٹوپی نہیں، داماد کی نماز نہیں، داماد درود نہیں، داماد کے اندر وہ ایمان نہیں، اس کے رزق کے اندر شک نظر آتے ہیں، اس کے باوجود رشتے کر دیتے ہیں۔ ہم نے گھر کو دیکھا ہے، ہم نے کوٹھی کو دیکھا ہے، ہم نے خاندان کے سٹیٹس کو دیکھا ہے، ہم نے بڑی فیملی کو دیکھا ہے، معاشی طور پر ہمارے بچے کو مشکلات نہیں ہوں گی، مسائل نہیں ہوں گے، بالخاص وہ حضرات جو اہل میوات سے متعلق ہیں ایسی رسمیں اپنے نکاحوں میں ایجاد کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا ولی بھی ان میں نظر آتا ہے، مگر جب نکاح کے معاملہ میں طریقے کار آتے ہیں تو سب سے بڑی بدعت بھی وہاں پہ نظر آتی ہے۔ ایسرہ معونتن، نکاح میں مشقت نہیں، نکاح میں آسانی ہے، شادی ٹینشن کا نام نہیں، شادی سکون ہے، شادی کوئی ذلت کا نام نہیں، شادی عزت ہے۔ شادی کا یہ مطلب نہیں ماں باپ بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں اپنی بچی کی جہیز کی خاطر، اپنی بچی کی گاڑی کی خاطر۔ یہ کہاں کا نظام ہے کہ جب تک گاڑی نہیں دی رشتہ نہیں ہوتا، موٹر سائیکل نہیں دی رشتہ نہیں ہوتا، فریج نہیں تو رشتہ نہیں، اے سی نہیں تو رشتہ نہیں۔ اسے شادی پہ موقوف کیوں کر دیا گیا؟ شادی کرو، نکاح کرو، زندگی ان کو گزارنے کا موقع عطا کرو، پھر آپ کو صحابہ کی وہ مثال نظر آئے گی۔ جب میرے نبی نے مدینہ میں ایک صحابی سے کہا تو ایمان لیا، میں تجھے بکریوں کا ریوڑ دوں گا، جب وہ ایمان لایا بکریاں میرے نبی نے اس کے حوالے کر دی، دوسرے دن آ کر اس نے سب کچھ قربان کر دیا، کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد محنت مزدوری کر کر آپ کے اسلام کو مضبوط کروں گا۔ ایمان کے رشتے میں یہ نظام ہوتا ہے۔ دین غائب ہو گیا، نکاح سے غائب، میاں بیوی کے رشتوں سے غائب۔ جو میاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے بچیوں کو ایسا بے دین بنا دیا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، پہلے ہی دن سے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کرنے کے بعد نفل نماز پڑھو، امام بن جائے خامد اور اس کی بیوی پیچھے اس کی مقتدی بن جائے۔ پہلا قدم یہ اٹھاؤ، اس کے بعد کی زندگی صراط مستقیم والی بن جائے گی، روب والی بن جائے گی، آپ کو سکونیت عطا ہو جائے گی، آپ کی بیوی آپ کی خدمت کر کر جنت حاصل کرنے کی شوق پیدا کرے۔ 40 بیٹیاں، 100 بیٹیاں عثمان کو دے دیتا، اگر میرے پاس ہوتی میں تمام کی تمام بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسے داماد کو چنا ہے جس کی نماز پر اللہ نے قرآن اتارا، ایسے داماد کو چنا ہے خدا کی قسم جس کی سخاوت پر اللہ نے قرآن کو اتارا، ایسے داماد کو چنا ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوتا، اللہ اس کو بدری بنانے کا مقام دیتے ہیں، ایسے داماد کو چنا ہے غزوہ جیش الاسرہ جس وقت آتا ہے 1000 اونٹ کی ضرورت ہے، وہ سامان کو لاد کر نبی کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، ایسے داماد کو منتخب کیا جو مدینہ کی فضاؤں میں پہنچ گیا۔ جون کے مہینہ میں گرمیوں کے موسم میں مسلمان پانی کے لیے، پیاس کے لیے تڑپتے ہیں، ایک یہودی ان سے کہتا ہے آؤ میرے اوپر ایمان لاؤ، یہودی بن جاؤ،
बीर रूमा मैं तुम्हें देता हूं, पूरे मदीना में मीठा कुआं सिर्फ बीर रूमा है। यहूदी उनसे कहता है दीन छोड़ो पानी पी लो, कलिमा छोड़ो पानी पी लो, नबी को छोड़ो पानी पी लो, मस्जिद को छोड़ो पानी पी लो, ज़कात को छोड़ो, सदके को छोड़ो, जिहाद को छोड़ो, दाढ़ी को छोड़ो, नबूवत की सरपरस्ती को छोड़ो, आओ पानी पियो, रज कर पियो, बस कर पियो, पेट भर कर पियो, जब प्यास लगी हो, जान जा रही हो, मीठा पानी हो। बंदे को कहा जाए नबी को छोड़, हम तो कमजोर ईमान वाले शायद ये सौदा भी कर लेंगे। नबी को कहा जाए, सहाबा को कहा जाए नमाज छोड़ो पानी पी लो, मगर सहाबी जान देंगे कभी नमाज नहीं छोड़े। आज ईमान का ये मकाम, उस वक्त ईमान का वो मकाम मुसलमान देखते जरूर थे। यहूदी छेड़ता भी था, यहूदी तंज भी करता था, यहूदी कहता था तुम किस नबी के पीछे चले गए हो जिसने माल तुम्हारा सारा सदके करवा दिया है, तुम्हारी जानें जिहाद में शहीद करवा दी है, तुम्हारी बीवियों के ऊपर दस्तार पर्दा डाल दी है, उन्हें पाबंद करके घरों में बिठा दिया है, छोड़ो इसको, आजादी पे आ जाओ, नमाज के लिए 5 वक्त जाते हो, 5 वक्त आते हो, ये पाबंदियां छोड़ दो, एतकाफ के लिए 10-10 दिन बैठते हो, ये पाबंदियां छोड़ दो, दीन की तबलीग के लिए कहीं के दिन कहीं माह लगाते हो, ये पाबंदियां छोड़ दो। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज अल्लाह के अल्फाज थे, यहूदी के लफ्ज थे, तासीर अल्लाह ने ऐसी रखी। मुसलमानों में से कई कमजोर ईमान वाले भी थे, गर्मी के मौसम में जोहर की नमाज पढ़कर जब वो बाहर निकलते थे, बीर रूमा को देखकर हर एक को प्यास बढ़ती थी, तड़प बढ़ती थी, लगन बढ़ती थी, जायका बढ़ता था। एक तरफ नबूवत का मसला था, दूसरी तरफ प्यास का मसला था, एक तरफ ईमान का मसला था, दूसरी तरफ पानी मीठा मिलने का मसला था, एक तरफ जन्नत का निजाम था, दूसरी तरफ यहूदी की पेशकश थी। किसी सहाबी ने अपना चेहरा भी उसकी तरफ नहीं मोड़ा। सारे सहाबा नबी के दस्ते कदम पर चलते हुए आगे चलते थे, कड़वा पानी मदीना में पी लेते थे, रसूलुल्लाह की नबूवत पर, ईमान पर, आपके दिए हुए अतिये पर राजी हो जाया करते थे। बिल आखिर सैयदना उस्मान जब आते हैं, आपको पता चलता है यहूदी के पास कुआं है, नबी मस्जिद नबी के सीढ़ी पे खड़े हैं, आप ऐलान फरमाते हैं कौन है जो कुआं खरीदे और जन्नत ले ले। सबसे बड़ा कीमती सौदा, ज़ुहज़िहानिन नार उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जहन्नम से बचकर जन्नत में जाओ, ये कामयाबी है। ये दौलत, गाड़ियां, खानदान, ये खुशियां, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा खानदान, चंद दिन आपके गुजरे, बाल सफेद हो गए और गुजरे सफेद हो गए, बेशक काले करते रहें, गुनाह करते रहें, मगर वो अपनी हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है। बुढ़ापा है, सांस बढ़ता जाता है, मौत के करीब, कब्र के करीब, हशर के करीब, अल्लाह की आखिरत के करीब जा रहे हैं इंसान। लेकिन आज का मुसलमान इसको भी करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अपने आप को बूढ़ा कहने पे तैयार नहीं। सहाबा इस चीज को देखते थे, ज़ुहज़िहानिन नार, हम जहन्नुम से बच गए, उदखिलल जन्ना, जन्नत में जा रहे हैं, फ़क़द फ़ाज़, तो कामयाब हैं, चाहे दौलत लग जाए, चाहे सब कुछ लग जाए। अल्फाज हजूर के हैं, मुबारक हजूर की है, तलब हजूर की है, सौदा नबी ने किया, पेशकश मेरे आका ने की। सामने उस्मान खड़े हैं, यहूदी के पास पहुंच गए, कहा कितनी कीमत, दुगनी चुगनी कीमत करके बताई। सैयदना उस्मान ने खरीद कर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को उस कुएं के दरवाजे की चाबी अता कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कहा, ए उस्मान, आज भी तेरी जन्नत बन गई। जब तूने ग़ज़वा उसरा के अंदर ये काम किया था, उस वक्त भी तेरी जन्नत बनी, आज भी तेरी जन्नत बन गई। तमाम चीजें कुर्बान कर दी गई, जन्नत को बना दिया गया। सहाबी ने इस कायनात को ये बताया है कि ये कायनात खत्म होने वाली है, इसकी हकीकत खत्म है। इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती हैं, मगर कायनात महदूद है, ख्वाहिशात लामहदूद हैं। इसलिए ख्वाहिशात महदूद करो, दुनिया को मकसद न बनाओ, जरूरत बनाओ, सहाबा के नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह की कसम, फरिश्ते भी आकर इस आसमान से आकर शर्माते। हजूर बैठे हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, आप लेट रहे हैं। सैयदना उमर खत्ताब आए हैं, मेरे आका लेटे हुए हैं। आयशा से पूछा, देखो अब कौन है? कहा उस्मान। आपने फरमाया ठहर जाओ। ठहरे, कपड़ा दुरुस्त किया, सीधे होके बैठे, अंदर तशरीफ लाए। ज़ौजाए मुतहरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दो आए हैं तो आप लेटे हुए थे,
اب آپ بیٹھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے عثمان سے شرم آتی ہے, اللہ کے فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں. یہ کیسا صحابی بنایا ہے, مقام صحابیت کتنا عطا کر دیا ہے کہ جب بھی منبر پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے. سیدنا علی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ کہا تھا, اللہ کی قسم پوری کائنات کا سونا چاندی اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ اللہ سے کہہ دے کہ ایک قطرہ خون کا عثمان کا جو گرا ہے وہ مجھے معاف کر کر یہ لے لے, اللہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرے. مدینہ میں گراؤنڈ ہے, دھوپ لگ رہی ہے, آقا علیہ السلام موجود ہیں. نماز جنازہ کے لیے آدمی آیا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیے. میرے آقا نے فرمایا اس کو لے کر آؤ. جب لائے تو پردہ اٹھا, حضور پیچھے ہو گئے, نماز جنازہ نہیں پڑھائی. نماز جنازہ ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا بے شک میں رحمت للعالمین ہوں, میں نے ہر چیز پہ رحم کیا ہے, ترس کھایا ہے, مگر یہ آدمی وہ تھا کان یبغض عثمان فقد ابغضہ اللہ, حضرت عثمان کا دشمن تھا, اللہ بھی اس کے دشمن بن گئے, اور جس کے دشمن اللہ بن جائے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. سیدنا عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا, خدا کی قسم یہ وہ صحابی ہے جس کی پیشانی قرآن کے سپارے کے اوپر آ کے صفحے پہ چسپاں ہو گئی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان کو کافی ہے. جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ کے اندر کون زیادہ پسند ہے, آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, کسی ایک کے بارے میں یہ کہنا کہ غلط تھا وہ بھی بکواس ہے, یہ کہنا کہ ناکام تھا وہ بھی جہالت ہے, یہ کہنا کہ مجھے یہ صحابی پسند نہیں ہے تاریخ اس کو غلط کہتی ہے, انسان اس کو کمزور کہتے ہیں, وہ بندہ بھی کفر کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں آخرت کو بنا کر دنیا کو کھویا, آخرت کو بنا کر دنیا کے رتبے چھوڑے, آخرت کو بنا کر ساری سکونیت والی چیزیں ختم کر دی, آخرت کو بنا کر دنیا کی چاہو جلال ختم کر دی. نماز آئی, ساری دنیا کی نعمتیں سلب کر لی, ہر چیز آئی مگر ان کو دور کر دیا. نہ ریشم کے قریب, نہ سونے کے قریب, نہ جواہرات کے قریب, نہ مکانات کے قریب, یہاں تک کہ ایک نے بنایا پکا مکان. آقا گزرے تو کہا میں تم سے ناراض ہوں. دوڑ کر آئی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو نے پکا مکان بنایا ہے. نبی کو اور پکے مکان کو کوئی رشتہ نہیں ہے. صحابی جاتے ہیں مکان کو توڑتے ہیں, نبی کی خدمت میں آتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے مکان توڑ دیا ہے, آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی راضی ہوں, اللہ بھی راضی ہے. میں بھی راضی ہوں, اللہ بھی راضی ہے. یہ رضا ہے, یہ مقصد ہے ایمان کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے ساتھ, جان کے ساتھ, اپنی تمام چیزوں کے ساتھ نبی کو راضی کر کر, نبی کی بیٹیوں کو بیوی کی صورت میں راضی کر کر, نبی کے صحابہ کو تمام چیزوں میں راضی کر کر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن پر خون گرتا ہے. یہ علامت موت آئے تو دین کے شعبوں میں آئے, یا نماز کی ایسی پابندی ہو جائے, خاص طور پر جو بندہ بیمار ہو اس کو تو اپنی عبادت میں ایسے ایسے لگ جانا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے, ہاں مرنا ہے, اور میں نے یقیناً مرنا ہے. میں اپنے ذکر کو, وظائف کو, کلمے کو, تمام چیزوں کو ایسا ایجاد کر دوں کہ میری موت آئے ہر وقت میرے اوپر ذکر ہو جائے, قرآن ہو, نماز ہو, اتنا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. پہلی چیزوں میں تو کتاب دیکھ کے پڑھنی پڑتی تھی. تورات والا جب تک سامنے نہیں آتی تھی موت کے وقت اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا, انجیل والا نہیں پڑھ سکتا تھا, زبور والا نہیں پڑھ سکتا تھا. ان کی نمازیں بھی دیکھ کر وہ پڑھتے تھے, زبانی یاد نہیں ہوتی تھی ان کو. اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے. جزائے خیر عطا ہو ان ماں باپ کو جن کے بچے 7 سال کی عمر میں پوری نماز سنا جائیں, دعائے قنوت سنا جائیں, 6 کلمے سنا جائیں, استغفار انہیں آ جائے, درود شریف انہیں آ جائے. اللہ نے اس موقع پر آپ کو صحابہ کی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بھائی صحابہ اکرام کی زندگی کی طرف آؤ, آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی بنے گی. کیسر اپنے دربار میں, کسرا اپنے دربار میں اٹھ کر کہتا تھا کہ عمر بن خطاب کی جو ٹوپی ہمیں ملی ہے آج اس نے ہمارے سروں کے درد دور کر دیے ہیں, ہمارے دلوں کے زنگ دور کر دیے ہیں, اور دنیا کے اندر اس جیسا امام ہمیں کوئی نصیب نہیں ہوتا. خدا کی قسم ایسا نبی مل جانا, ایسے صحابہ کی زندگیاں ہماری زندگیوں کی طرف آ جاتی ہیں. شادیوں کا سیزن ہے, شادیوں کا زور ہے,
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی شادیوں کی سیرت کو پڑھتے جاؤ. شادیوں کو آسان بناؤ, کسی کے لیے پھندا مت بناؤ, شادیوں کو موقوف مت کرو. 10 تولے 20 تولے یہ الفاظ ختم کرو. شادیاں مشقت میں ڈالنا, بچیوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنا, زناؤں کی طرف مائل کرنا, یہ ماں باپ کو اپنے خاندان انا کی وجہ سے پسند آ جاتا ہے, مگر اس بچی کی زندگی پہ رحم نہیں آتا. رحم کرو ان پر. رشتہ داری کرنی ہے, نرمی سے کرو, ایمان سے کرو, برکت سے کرو. وہ بیٹا دے رہا ہے, آپ بیٹی دے رہے ہیں. ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں کہ وہ بھی دشمن بن جاتا ہے, سن کر وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. یعنی مجھ سے اتنا کچھ لے لیا, میں نے اتنا کچھ دے دیا. یہ چیزیں اس بچی کے لیے عذاب جان بن جاتی ہیں. جس کو دیتے ہیں وہ بھی عذاب, جس کو نہیں دیتے وہ بھی عذاب. اس لیے ایمانی رشتے بناؤ, مسجدوں میں رشتے بناؤ, سختیاں نہ کرو, نرمیاں کرو. بچیوں کو بچیاں سمجھو, بیٹوں کو بیٹے سمجھو. ان کو کوئی آپس میں دشمنوں والا سلوک مت کرو. خاندان کے نظام میں انا پسندیاں ختم کرو. رشتہ داریاں ایمان کی بنیاد پہ پیدا کرو. رشتہ داریاں خاندان, نسب, حسب, اس کے بنیاد پر کوئی رشتہ داری نہیں. میرے نبی نے صحابی سے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار کو دیکھ, کلمے والے کو دیکھ, نمازی کو دیکھ. بس جو بندہ نمازی ہے نہیں بھی جانتے تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو, آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو. آج خاندان سید نے سید میں کرنی, بچی 40 سال کی ہو گئی, دوسرے نے اس میں کرنی ہے, تیسرے نے اس میں کرنی ہے. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے 11 قبائل میں اپنی رشتہ داریاں قائم فرمائی. کالے, گورے, عجب, عرب, قریشی, ہاشمی, سارے خاندان میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک گھر میں جمع کیے اور دنیا کو یہ بتایا کہ 5 بچے ہیں, خاندان سے باہر بھی لے جاؤ, خاندان کے اندر بھی لے آؤ. اب کیا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, اس لیے اس کی نماز دیکھو, اس کا قرآن دیکھو, اس کا حسن دیکھو, ایمان کا جمال دیکھو تو ایمان کا, پھر آپ کو اعتماد آئے گا. ورنہ اپنے گھروں میں عورتیں زنجیر کا دوک بن جاتی ہیں, لٹکی ہوئی رسیاں بن جاتی ہیں, اپنے گھر میں نہ چھوڑنے کے قابل نہ رکھنے کے قابل. جب ایمان کی بنیاد نہیں ہے ساری عمارتیں گر جاتی ہیں. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی, فہم کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.